کل کے سبق میں مولانا آپ نے پڑھا تھا کچھ اعتراضات ذکر کیے گئے تھے احناف پر کہ آپ نے بعض جگہ کیا کیا ہے، آپ کا ضابطہ ہے کہ حقیقت اور مجاز دونوں جمع نہیں ہو سکتے ایک ہی لفظ سے، لیکن بعض صورتوں میں آپ نے جمع حقیقت اور مجاز دونوں کو کیا کیا ہے، جمع کیا ہے، اور ان کا جواب بتلایا تھا بھائی، جواب ذکر کیا تھا صاحب کتاب نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہاں پر جمع بین الحقیقت والمجاز نہیں ہے، بلکہ یہاں پر کیا ہے، عموم مجاز ہے۔ عموم مجاز کس کو کہتے ہیں بھائی؟ کہ لفظ کا کوئی ایسا مجازی معنی لے لینا جو حقیقت اور مجاز دونوں کو شامل ہو جائے۔ آج ہم مولانا حقیقت کی انواع پڑھیں گے بھائی یاد رکھو، حقیقت تین قسم پر ہے، ایک متعذرہ، ایک محجورہ اور ایک مستعملہ۔ حقیقت متعذرہ وہ ہے جو مولانا جس پر عمل مشکل ہو، سمجھ میں آیا؟ محال معنی نہ کرنا یہاں پر، متعذر کا کیا معنی؟ جس پر عمل کرنا مشکل ہو، اس کو کہتے ہیں حقیقت متعذرہ۔ ایک ہے حقیقت محجورہ، وہ ہے جو کہ حقیقت پر عمل کرنا مشکل تو نہ ہو، لیکن عرف اور عادت میں وہاں حقیقت چھوڑ دی گئی ہو، حقیقت مراد نہ لی جائے، اس سے حقیقت مراد نہیں ہوتی بھائی، شرعاً یا عادتاً بھائی۔ اور تیسری قسم ہے مستعمل، کہ جہاں کیا ہے، حقیقت کا اپنے معنی میں وہ لفظ استعمال ہوتا ہو، عرف اور عادت میں مستعمل بھی ہو۔ سمجھ میں آیا؟ دیکھیں مثالوں سے بات سمجھ میں آئے گی بھائی۔ دیکھو ایک شخص نے قسم اٹھائی بھائی، واللہ لا آکل من هذه الشجرة، میں اس درخت سے نہیں کھاؤں گا، واللہ میں اس درخت میں سے نہیں کھاؤں گا۔ اب یہاں اکل شجرہ، درخت کا کھانا، یہاں حقیقت پر عمل کرنا مشکل ہے، کیونکہ اکل شجرہ کا کیا معنی ہے؟ اس کے پتے، اس کے یا تنے وغیرہ کو کھانا، تو یہاں پر حقیقت کیا ہے، اس پر عمل کرنا مشکل ہے۔ اور ایک ہے مولانا کہ مشکل تو نہیں، لیکن عرف میں وہ معنی متروک ہو مولانا۔ مثلا ایک شخص کہتا ہے واللہ لا اضع قدمی فی دار فلان، واللہ میں فلاں کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا۔ اب قدم رکھنے کا تو یہ معنی ہے کہ آپ اس کے گھر میں قدم رکھ دیں، کیا رکھ دیں؟ قدم رکھ دیں۔ اور یہ آسان ہے یا مشکل ہے؟ مثلا آپ خود باہر کھڑے رہتے ہیں، صرف اپنا پاؤں اندر داخل کر کے اندر پاؤں رکھ دیتے ہیں، تو وضع قدم آیا یا نہیں آیا مولانا؟ لیکن عرف میں یہ استعمال ہے، اس سے یہ مراد لیتے ہیں نہیں، یہ اب آسان ہے عمل کرنا، آپ دروازے میں کھڑے ہوئے، قدم اندر کیا اور اندر رکھ دیا بھائی، لیکن عرف میں یہ حقیقت محجور ہے، اس سے یہ مراد نہیں لیا جاتا، بلکہ کیا مراد لیا جاتا ہے؟ داخل ہونا، یعنی میں اس کے گھر میں داخل نہیں ہوں گا۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ کیا ہے؟ حقیقت محجورہ ہے، حقیقت محجورہ۔ تو پہلی مثال کیا تھی؟ حقیقت متعذرہ، کہ لفظ کا وہاں حقیقی معنی پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ دوسری کہ ہاں عمل کرنا مشکل تو نہیں، آسان ہے عمل کرنا، لیکن عرف میں حقیقی معنی وہاں پر مراد یعنی محجور ہوتے ہیں، متروک ہوتے ہیں مولانا۔ اور تیسرا ہے کہ حقیقی معنی میں استعمال ہوتا ہو بھائی، وہ لفظ کیا ہو؟ حقیقی معنی میں۔ تو یہ تین قسمیں ہوئیں بھائی۔ کہتے ہیں ثم الحقیقت انواع ثلاثۃ، پھر مولانا حقیقت تین قسم پر ہے۔ کتنی قسم پر ہے؟ معنی حقیقی یعنی تین قسم پر ہے۔ متعذرۃ، ایک متعذرہ ہے، یعنی جس پر عمل کرنا کیا ہو؟ مشکل ہو۔ ومحجورۃ، اور دوسری کیا ہے؟ محجورہ ہے، یعنی متروک ہے، اس پر عمل کرنا عرف عادت اور شرع میں کیا ہے؟ متروک ہے، اس کے حقیقی معنی مراد نہیں لی ہوتا۔ ومستعملۃ، اور تیسری کیا ہے؟ جو مستعمل ہے حقیقی معنی کے اندر، وہی حقیقی معنی مراد ہوتا ہے۔
تو کہتے ہیں وَفِي الْقِسْمَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ يُصَارُ إِلَى الْمَجَازِ بِالْاتِّفَاقِ، اور پہلی دو صورتوں کے اندر جایا جائے گا مجاز کی طرف بالاتفاق، اس کو کس کی طرف لے جایا جائے گا؟ مجاز کی طرف بالاتفاق مجاز کی طرف جائیں گے بھائی، اس لیے کہ مولانا پہلی صورت میں عمل کرنا مشکل ہے، جب مشکل ہے تو آپ اس سے حقیقت مراد نہیں، اور دوسری صورت میں مشکل تو نہیں، آسان تو ہے حقیقت پر عمل، لیکن عرف اور عادت میں اور شریعت میں اس سے کیا ہے؟ متروک ہے، حقیقی معنی کیا ہے وہاں پر؟ حقیقی معنی مراد نہیں لیا جاتا، تو جب حقیقی معنی مراد نہیں لیا جاتا یا حقیقی معنی پر عمل کرنا مشکل ہو تو اس صورت میں بالاتفاق کس معنی کی طرف جائیں گے ہم؟ مجازی معنی، اور وہاں پر کون سا معنی مراد لیا جائے گا؟ مجازی معنی مراد لیا جائے گا، اور جب مجازی معنی مراد لے لیے تو میرا حقیقی معنی کا ارادہ وہاں پر صحیح نہیں ہوگا۔ ضابطہ سمجھ میں آ گیا؟ تو کہتے ہیں وَفِي الْقِسْمَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ يُصَارُ إِلَى الْمَجَازِ بِالْاتِّفَاقِ، اور پہلی دو صورتوں میں یعنی پہلی دو قسموں میں یعنی حقیقت متعذرہ اور محجورہ کے اندر کس کی طرف جایا جائے گا؟ مجاز کی طرف بالاتفاق۔ مثالیں ذکر کریں گے، آپ کو بات پوری سمجھ میں آ جائے گی۔ وَنَظِيرُ الْمُتَعَذِّرَةِ کی نظیر ہے اذا حلف، ایک شخص نے جب قسم اٹھائی لا يأكل من هذه الشجرة، کہ وہ اس درخت میں سے نہیں کھائے گا، اور من هذا القدر، یا وہ اس ہنڈیا میں سے، ایک شخص کہتا ہے واللہ میں اس درخت میں سے نہیں کھاؤں گا، یا قسم اٹھاتا ہے واللہ میں اس ہنڈیا میں سے نہیں کھاؤں گا۔ اب ایک ہنڈیا کا حقیقی معنی، ایک اس کا مجازی معنی۔ حقیقی معنی کیا؟ عین ہنڈیا کیا ہے؟ یعنی میں نے ہنڈیا میں سے نہیں کھاؤں گا، یعنی اس کو کسی صورت میں یعنی اس کے کوئی ٹکڑا وغیرہ یا ہنڈیا میں سے نہیں کھاؤں گا بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو عین ہنڈیا کو یعنی نہیں کھاؤں گا، یہ ہے اس کا حقیقی معنی۔ اور کیا بتائیے، عین ہنڈیا کو کھانا آسان ہے یا مشکل ہے؟ مشکل ہے۔ اسی طرح میں اس درخت میں سے نہیں کھاؤں گا، یعنی اس درخت کو نہیں کھاؤں گا، تو عین درخت کو کھانا آسان ہے یا مشکل ہے؟ مشکل ہے۔ تو یہاں حقیقت پر عمل مشکل ہوا، تو لہذا بالاتفاق کس کی طرف جائیں گے؟ مجاز کی طرف جائیں گے، اور درخت سے مراد اس کا پھل ہوگا۔ درخت سے کیا مراد لیا جائے گا؟ یعنی اب اس کا پھل وہ کھا لے گا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ خانس، پھل کھانے سے خانس ہو جائے گا۔ اور یہ پھل جو لیا درخت سے، یہ حقیقی معنی ہے یا مجازی معنی؟ مجازی معنی۔ اور جب مجازی معنی مراد لے لیے تو اب حقیقی معنی مراد، جب حقیقی معنی مراد اب نہیں لے سکتے تو اب اگر اس نے بتکلف اسی طرح درخت کی تھوڑی سی لکڑی، کوئی چھال وغیرہ یا پتے کھا لیے تو خانس ہوگا یا خانس نہیں ہوگا؟ اب خانس نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے کیا مراد لے لیے؟ مجازی معنی بالاتفاق مراد لے لیا، اور جب مجازی معنی مراد لے لیا تو حقیقی معنی مراد، لہذا اب حقیقت پر عمل کر بھی لے تو بھی خانس نہیں۔ ہاں پھل کھائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ خانس، بشرطے کہ وہ درخت پھلدار ہو۔ وہ درخت کیا ہو؟ اگر درخت ہی پھلدار نہیں ہے تو اس درخت میں سے نہیں کھاؤں گا، کیا معنی؟ یعنی اس کے سمن نہیں کھاؤں گا، اس درخت کو بیچ دو اور اس کے سمن آ جائیں تو اس سمن میں سے میں کچھ حصہ نہیں کھاؤں گا۔ صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وہ چیز جو درخت سے حاصل ہو رہی ہے وہ مراد ہوئی، سمجھ میں آیا بھائی؟ چاہے وہ پھل والا ہے تو پھل کی صورت میں، یا اگر غیر پھلدار ہے تو مراد اس کی سمن، یعنی اس کی سمن میں سے میں کچھ نہیں کھاؤں گا بھائی۔ اسی طرح والا نا ہنڈیا ہے، تو ہنڈیا کا ایک حقیقی معنی اور وہ کیا؟ عین ہنڈیا، اور ایک مجازی معنی وہ چیز جو ہنڈیا میں ہے، سالن وغیرہ یا گوشت وغیرہ۔ اور حقیقی معنی پر یہاں عمل کرنا کیا ہے؟ مشکل ہے، تو کس کی طرف جایا جائے گا؟ مجازی معنی کی طرف۔ جب مجازی معنی کی طرف چلے گئے تو اب حقیقی معنی مراد ہو سکتا ہے؟ نہیں، لہذا ہنڈیا کے اندر جو چیز ہے وہ مراد ہوئی۔ اب وہ چیز اگر سالن ہے یا گوشت وغیرہ آدمی اس کو کھا لے گا تو کیا ہو جائے گا؟ خانس۔ تو لیکن اب کوئی بتکلف اس ہنڈیا سے تھوڑا سا ٹکڑا کاٹتا ہے، ٹھیکری کاٹتا ہے، توڑتا ہے اور اس کو کھا لیتا ہے، تو اب آپ کیا حکم لگائیں گے؟ خالص ہوا یا نہیں ہوا؟ نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ مجازی معنی مراد لے چکے، اب حقیقی معنی مراد نہیں لے۔ وَنَظِيرُ الْمُتَعَذِّرَةِ، اور متعذرہ کی مثال ہے اذا حلف، ایک شخص نے جب قسم اٹھائی لا يأكل من هذه الشجرة او من هذه القدر، کہ وہ نہیں کھائے گا اس درخت میں سے یا اس ہنڈیا میں سے، فإن أكل الشجرة او القدر متعذر، اس لیے کہ درخت کا کھانا یا ہنڈیا کا کھانا متعذر، وہ کیا ہے؟ مشکل ہے۔ فينصرف ذلك إلى ثمرة الشجرة، تو پھر جائے گی یہ قسم درخت کے
پھل کی طرف. کس کی طرف پھر جائے گی؟ یعنی کیا مراد لیا جائے گا؟ درخت کا پھل. وَإِلَى مَا يَحِلُّ فِي الْقِدْرِ اور اس چیز کی طرف جو نازل ہے موجود ہے فی القدری. کس میں مولانا؟ ہنڈیا. ہنڈیا میں جو چیز موجود ہے اس کی طرف قسم پھر جائے گی تو اب عین ہنڈیا کو کھا لے یا عین درخت کو کھا لے تو حانث. حَتَّى لَوْ أَكَلَ مِنْ عَيْنِ الشَّجَرَةِ أَوْ مِنْ عَيْنِ الْقِدْرِ بِنَوْعِ تَكَلُّفٍ لَا يَحْنَثُ حتیٰ کہ اگر اس نے کھا لیا عین شجرہ میں سے یا عین قدر میں سے بِنَوْعِ تَكَلُّفٍ ایک نوع کے تکلف کے ساتھ لا یحنث تو حانث نہیں ہوگا کیونکہ یہاں حقیقی معنی کا مراد نہیں پہلے سے. وعلى هذا قلنا اور اسی بنا پر ہم کہتے ہیں اذا حلف لا يشرب من هذه البئر جب ایک آدمی نے قسم اٹھائی کہ واللہ لا اشرب من هذه البئر بئر مؤنث سماعی ہے واللہ میں اس کنویں میں سے نہیں کھاؤں گا اس کنویں میں سے نہیں پیوں گا. اب کنویں سے پینا حقیقی معنی کیا ہے؟ براہ راست منہ لگا کے پیو. اب ہم کہیں گے یہ کنویں سے پی رہا ہے براہ راست. اور ایک ہے مجازی معنی کہ کنویں کا پانی نہیں پیوں گا کنویں میں سے پانی لے کر نہیں پیوں گا تو یہ کنویں آپ چلو کے ذریعے پانی لے لیتے ہیں. اب آپ حقیقتاً کنویں سے پی رہے ہیں یا اپنے چلو سے پی رہے ہیں یا برتن میں لے لیتے ہیں. اب حقیقتاً آپ برتن سے پی رہے ہیں یا کنویں سے پی رہے ہیں لیکن مجازن یہ کنویں سے ہی پی رہے ہیں کیونکہ یہ پانی آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ کنویں سے. تو کنویں سے پینے کا حقیقی معنی ہے براہ راست منہ لگا کر پانی میں پینا کہ اب آپ کنویں سے پی رہے ہیں. اور ایک اس کا مجازی معنی ہے کہ برتن یا چلو کے ذریعے اس کا پانی لے کر پینا. اور یہاں پر مولانا حقیقت پر عمل کرنا مشکل ہے یہ حقیقت متعذرہ ہے. کیسے مشکل کیوں نہیں ہے بھائی؟ کنویں کے اندر پانی گہرائی میں ہے آپ کیسے اتر کے منہ لگائیں گے اس کو؟ مشکل ہے کہ آسان ہے بھائی؟ مشکل ہے. ہاں تو اب یہاں پر پھر کون سا معنی مراد لیا جائے گا؟ مجازی معنی مراد لیں گے کہ میں تو یہ قسم پھر جائے گی کس کی طرف؟ چلو یا برتن کے ساتھ پانی پینے کی طرف. تو آپ کوئی چلو میں پانی پیتا ہے یا برتن وغیرہ میں پانی پیتا ہے تو اس کو ہم کیا قرار دیں گے؟ وہ حانث ہو جائے گا. اگر اس نے اس صورت میں پانی پیا تو وہ حانث ہو جائے گا. لیکن تو اور جب مجازی معنی مراد لے لیے تو اب حقیقی معنی مراد نہیں لہذا وہ بتکلف کسی طرح نیچے اترتا ہے. بھائی سمجھ میں آیا؟ اور جا کر منہ لگا کر پی لیتا ہے الٹا لٹک کے مثلا تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ حانث ہوا یا حانث نہیں ہوا؟ کیونکہ آپ مجازی معنی مراد نہیں لیے جائیں گے. سمجھ میں آیا؟ ہاں اگر کنواں لبالب بھرا ہو اوپر تک بھرا ہوا ہے مولانا اوپر تک اب مشکل ہے آسان ہے؟ پھر یہ حقیقت کس کی طرف چلا جائے گا؟ مستعملہ کی طرف چلا جائے گا. سمجھ میں آیا؟ پھر تو لوگ پیتے ہیں جب لبالب ایک تالاب یا کنواں بھرا ہو تو اس سے لوگ منہ لگا کر بھی پی لیتے ہیں. یہ اس وقت ہے جبکہ نیچے ہو پانی. وَعَلَى هَذَا قُلْنَا اور اسی بنا پر ہم کہتے ہیں اذا حلف جب کسی شخص نے قسم اٹھائی لا يشرب من هذه البئر کہ وہ اس کنویں میں سے نہیں پیے گا ينصرف ذلك الى الاغتراف تو پھر جائے گی وہ قسم کس کی طرف مولانا؟ اغتراف کہتے ہیں چلو کے ساتھ پینا. چلو کے ساتھ پینے کی طرف یہ قسم پھر جائے گی حتی لو فرضنا یہاں تک کہ اگر ہم فرض کر لیں کہ انه لو قرع بنوع تکلف. قرع کا معنی ہوتا ہے منہ لگا کر پینا براہ راست. قرع کا کیا معنی اور اغتراف کا کیا معنی؟ چلو کے ساتھ. تو یہ قسم پھر جائے گی چلو کے ساتھ پینے کی طرف یہاں تک کہ اگر ہم فرض کر لیں کہ وہ اگر اس نے بتکلف منہ لگا کر پیا لو قرع بنوع تکلف اگر قرع کا کیا معنی؟ منہ لگا اگر اس نے منہ لگا کر پیا بنوع تکلف ایک نوع تکلف کے ساتھ لا یحنث بالاتفاق تو بالاتفاق وہ حانث کیونکہ ہم مجازی معنی مراد لے چکے. جب مجازی مراد ہوا تو حقیقت مراد نہیں. وَنَظِيرُ الْمَحْجُورَةِ اور اسی پر مولانا محجورہ کی نظیر مولانا یعنی جس پر عمل تو آسان ہوگا لیکن عرف اور عادت میں اور شریعت میں اس کا حقیقی معنی کیا ہے؟ متروک ہے محجور ہے چھوڑ دیا گیا ہے. محجورہ کی مثال لا حلف لا يضع قدمه في دار فلان ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ واللہ وہ قسم کہ وہ قدم نہیں رکھے گا فلاں کے گھر میں. اب یہاں والا قدم رکھنے کا حقیقی معنی کیا ہے؟ صرف قدم رکھا جائے
اور مجازی معنی کیا ہے؟ داخل ہونا. اور یہ حقیقی معنی پر عمل کرنا آسان ہے. کیا ہے؟ لیکن عرف میں متروک ہے. حقیقی معنی کوئی مراد جب بھی کوئی شخص ہے میں واللہ اس کے گھر قدم نہیں رکھوں گا تو کیا معنی مراد لیا جاتا ہے؟ میں اس کے گھر میں داخل نہیں ہوں گا. لہذا اب یہاں مجازی معنی ہی مراد ہوں گے کیونکہ محجورہ میں بھی بالاتفاق کیا مراد لیے جاتے ہیں؟ مجازی معنی مراد لے لیے تو حقیقی معنی مراد نہیں. لہذا اب اگر وہ اس کے گھر میں داخل ہوگا تو کیا کہیں گے؟ حانس ہوا. لیکن اگر وہ دروازے میں کھڑا ہوتا ہے پاؤں اندر داخل کرتا ہے اور رکھ دیتا ہے تو اب اس نے حقیقت پر تو عمل کر دیا تو کیا حانس ہوگا؟ حانس نہیں کیونکہ حقیقی معنی متروک ہے. مجاز تم نے مراد لے لیا تو اب حقیقی معنی مراد نہیں ہو سکتا. کہ کس نے قسم اٹھائی کہ اللہ وہ قدم نہیں رکھے گا فلاں کے گھر میں. فإن إرادة وضع القدم محجورة عادة اس لیے کہ قدم رکھنے کا ارادہ یہ محجور ہے شرعاً. وعلى هذا قلنا اسی بنا پر ہم کہتے ہیں التوکیل بنفس الخصومت ينصرف الى مطلق جواب الخصم. توکیل ایک ہوتا ہے وکیل خصومت. مولانا وکیل بھائی آپ کا کسی شخص کے ساتھ مقدمہ ہے جھگڑا ہے تو ایک کسی کو آپ مقرر کرتے ہیں اپنی طرف سے وکیل کہ میری طرف سے تم اس جھگڑے میں وکیل ہو. کیا ہو؟ وکیل ہو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ وکیل خصومت. کیا کہتے ہیں؟ وکیل خصومت. اور وکیل خصومت کا معنی ہے جھگڑا کرنا. حقیقی معنی کیا ہے؟ جھگڑا کرنا. تو وکیل خصومت توکیل خصومت کا حقیقی معنی یہ کہ مخالف جو بھی بات کرے تم نے اس کو رد کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ جھگڑا کرنا ہے اس کے ساتھ اس بات میں. وہ چاہے حق کہے تو بھی رد کرنا ہے, وہ چاہے صحیح بات کہے غلط بات کہے پھر بھی کیا کرنا ہے. خصومت کا یہی معنی ہے نا کہ ہر چیز میں کیا کرنا ہے, جھگڑا کرنا ہے, ہر چیز میں اس کو رد کرنا ہے, میری طرف لینی ہے اور اس کو کیا کرنا ہے, رد کرنا ہے. یہ ہے توکیل بالخصومت کا حقیقی معنی کیا ہے. لیکن یہ توکیل حقیقی معنی اور اس پر عمل کیا ہے, آسان بھی ہے, ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, لیکن یہ حقیقی معنی متروک ہے, محجور ہے, شرعاً بھی اور عرفاً بھی. شریعت نے بھی جھگڑنے سے منع کیا گیا ہے اور عرف و عادت کے اندر بھی جھگڑنے کو پسند. توکیل بالخصومت کا یہ معنی نہیں لیا جاتا عرف میں کہ ہر چیز میں تم نے جھگڑنا ہے, بلکہ کسی کو جب آپ وکیل خصومت بنائے تو معنی یہ ہوتا ہے کہ تم میری طرف سے اس جھگڑے میں وکیل ہو, جو ناحق بات کرے تم نے جواب دینا ہے. ہاں کوئی حق بات کرے تو اس کو کیا کر لینا, قبول کر لینا. حق بات کیا کرے, قبول کر لینا. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, کسی کو جب وکیل بنا کر آپ کسی معاملے میں بھیجتے ہیں تو کیا وہ ہر بات میں جھگڑا کرتا ہے یا بعض باتیں قبول کرتا ہے بعض کو رد کرتا ہے, بعض کو قبول کرتا ہے اور بعض کو کیا کرتا ہے, رد کرتا ہے. معلوم ہوا توکیل بالخصومت کا حقیقی معنی عرف میں متروک ہے. عرف میں یہ معنی مراد نہیں لیے جاتے کہ ہر بات میں رد ہی رد کرتے رہو, بلکہ عرف میں اس کا کیا معنی ہوتا ہے, جو ناحق ہو ان کو کیا کرو, رد کرو, اور جو حق پر ہو ان کو کیا کر لینا, قبول کر لینا. جو تم کرو گے مجھے منظور ہوگا, تم میری طرف سے کیا ہو, وکیل ہو. اور شرعاً بھی مولانا جھگڑے سے, تو شرعاً بھی یہ محجور اور عرفاً بھی کیا ہے. لہذا اگر کسی کو وکیل بالخصومت بنایا تو جیسے اس کو لا کہنے کی گنجائش ہے, اجازت ہوتی ہے, اسی طرح نام کہنے کی بھی کیا ہو جائے گی, اجازت ہوگی. سمجھ میں آیا بھائی. تو یہاں حقیقی معنی آسان تو ہے عمل کرنا لیکن متروک ہے, محجور ہے. جب محجور ہوا تو کون سا معنی مراد دیا جائے گا, مجازی معنی. اور وہ کیا ہے کہ حق بات کو قبول بھی کر سکتے ہو, جیسے ناحق کو رد کرنا ہے حق بات کو قبول بھی. مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے سب کو. وعلى هذا قلنا, اور اسی بنا پر ہم کہتے ہیں التوکیل بنفس الخصومت ينصرف الى مطلق جواب الخصم, کہ توکیل نفس خصومت کے ساتھ وہی نفس جھگڑے کے لیے کسی کو وکیل بنانا یہ پھر جائے گا الى مطلق جواب الخصم, کس کی طرف, خصم کے جواب دینے کی طرف. مطلقاً خصم کے جواب کی طرف کیا ہو جائے گا, جی مطلق جواب دے سکتے ہو, یعنی ناحق میں جیسے نہیں کرو گے کہو گے, اسی طرح حق بات میں تمہیں کیا کہنے کی گنجائش ہے,
ہاں کہنے کی بھی گنجائش ہے. حتی یسع للوکیل، یہاں تک کہ گنجائش ہوگی وکیل کے لیے ان یجیب بنعم، کہ وہ جواب دے کس کے ساتھ؟ نعم کے ساتھ. کما یسعہ ان یجیب باللہ، جیسے اس کو گنجائش ہوتی ہے کہ کس کے ساتھ وہ جواب دے. ہاں یعنی جیسے تو اس کے لیے جائز ہوگا وکیل کے لیے کہ وہ نعم کے ساتھ جواب دے، جیسے اس کے لیے جائز ہوتا ہے کس کے ساتھ جواب دینا؟ لا کے ساتھ. لأن توکیل بنفس الخصومت محجور شرعا وعادتا، اس لیے کہ وکیل بنانا نفس خصومت کے ساتھ، نفس خصومت کے لیے محجور، یہ کیا ہے؟ محجور ہے. شرعاً بھی، شریعت میں بھی جھگڑے سے منع کیا گیا ہے، اور عادتاً بھی کیا ہے؟ محجور ہے. یہاں تک تو مثالیں اور بات چل رہی تھی حقیقت متعذرہ اور حقیقت محجورہ. اور اگر حقیقت مستعملہ ہو، یعنی حقیقی معنی بھی عرف و عادت اور شریعت میں استعمال ہوتا ہو اور مجازی معنی بھی ہو، کیا ہو؟ مجازی معنی نہیں ہے پھر تو مرادی کیا لیں گے؟ حقیقت، اس کی تو بات ہی چھوڑیں. اگر مجازی معنی بھی ہے اور حقیقت بھی کیا ہے؟ حقیقی معنی بھی استعمال ہوتا ہے، اب کیا کریں گے؟ یاد رکھو پھر یہاں 3 صورتیں ہیں. حقیقی معنی زیادہ استعمال ہوتا ہوگا اور مجازی معنی کم. دوسری صورت، حقیقی اور مجازی دونوں معنی برابر استعمال ہوتے ہوں گے. یہ تیسری صورت، حقیقی معنی کم استعمال ہوگا اور مجاز زیادہ استعمال ہوگا. کتنی صورتیں ہوئیں؟ حقیقی اور مجازی معنی میں سے دونوں استعمال ہوتے ہیں، لیکن حقیقی معنی زیادہ اور مجازی معنی کم. دوسری صورت، حقیقی اور معنی اور مجازی معنی دونوں برابر. تیسری صورت، حقیقی معنی کم اور مجازی معنی زیادہ. تو یاد رکھو ان میں سے جو 2 صورتیں ہیں، اگر حقیقی معنی زیادہ استعمال ہوتا ہے یا حقیقی معنی مجاز کے برابر استعمال ہوتا ہے، تو اس صورت میں بھی حقیقت اولا ہے بالاتفاق. اگر حقیقی معنی زیادہ ہے استعمال اور مجازی معنی کیا ہے؟ کم، تو کیا مراد ہوگی بالاتفاق؟ حقیقت مراد ہوگی، کیونکہ وہ زیادہ استعمال ہے بھائی. اور الحقیقت اولا من المجاز ویسے بھی ہے. نیز اگر دونوں برابر ہیں، حقیقی معنی بھی برابر استعمال ہوتا ہے اور مجازی معنی بھی، تو پھر بھی حقیقی معنی اولا، کیونکہ الحقیقت اولا من حقیقی معنی مجاز سے اولا ہے. تیسری صورت، حقیقی معنی استعمال تو ہے لیکن کم اور مجازی معنی زیادہ ہے، تو یہ مجاز متعارف ہے، یعنی مشہور ہے. یہ مجاز کیا ہے؟ حقیقت سے زیادہ مشہور ہے، کیونکہ زیادہ استعمال ہو رہا ہے، تو یہ مجاز متعارف ہے. تو مجاز متعارف اگر ہے تو اب اس میں اختلاف ہے. اس صورت میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عمل حقیقت پر کیا جائے گا، کیونکہ الحقیقت اولا من المجاز. اور صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر حقیقت کے لیے کوئی مجاز متعارف ہو تو اس صورت میں عموم مجاز پر عمل کیا جائے گا. کیا صورت ہوئی بھائی؟ یوں سمجھو آسان لفظوں میں جو صاحب کتاب بھی بیان کریں گے. میں نے 3 صورتیں بتا دی. صاحب کتاب آسان لفظوں میں کہتے ہیں کہ حقیقت کے لیے کوئی مجاز متعارف ہوگا یا مجاز متعارف نہیں ہوگا. مجاز متعارف کا کیا معنی میں نے کیا؟ جو حقیقت سے زیادہ مشہور ہو. تو اگر مجاز متعارف نہیں ہے، اس میں 2 صورتیں آ گئیں، یا تو ہے تو لیکن کم ہے، یا ہے لیکن اس کے برابر ہے. اور تو اس صورت میں مولانا بالاتفاق کس پر عمل کیا جائے گا؟ حقیقت پر، کیونکہ الحقیقت اولا من اللہ. لیکن اگر اس کے لیے کوئی مجاز متعارف ہے پھر اختلاف ہے. اس صورت میں امام صاحب کیا فرماتے ہیں؟ کس پہ عمل کیا جائے گا؟ حقیقت پر. اور صاحبین کیا فرماتے ہیں؟ عموم مجاز پر. کس پر؟ عموم مجاز پر عمل کیا جائے گا. دیکھیے بھائی متن میں سب باتیں آ رہی ہیں. وَلَوْ كَانَتِ الْحَقِيقَةُ مُسْتَعْمَلَةً، اور اگر حقیقت مستعمل ہوئی فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهَا مَجَازٌ مُتَعَارَفٌ، پس اگر اس کے لیے مجاز متعارف نہ ہو فَالْحَقِيقَةُ أَوْلَى بِلَا خِلَافٍ، تو حقیقت اولا ہے بغیر کسی اختلاف کے. وَإِن كَانَ لَهَا مَجَازٌ مُتَعَارَفٌ فَالْحَقِيقَةُ أَوْلَى، اور اگر اس کے لیے کوئی مجاز متعارف ہے تو پھر کہتے ہیں فَالْحَقِيقَةُ أَوْلَى عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، تو حقیقت اولا ہے کن کے نزدیک؟ امام ابو
وعندہما العمل بعموم المجاز اولا، اور صاحبین کے نزدیک عموم مجاز پر عمل کرنا اولا ہے۔ مثال اس کی، ایک شخص نے قسم اٹھائی واللہ لا آکل من هذه الحنطة، واللہ میں اس گندم میں سے نہیں کھاؤں گا۔ اب حنطہ کا حقیقی معنی بھی استعمال ہے، لوگ عین گندم کو بھی کھاتے ہیں بھون کر یا پکا کر، گندم کے دانوں کو بھی کیا کرتے ہیں؟ کھاتے ہیں پکا کر یا بھون کر کھاتے ہیں۔ اور اس کا مجاز بھی ہے مولانا، کیا؟ آٹا گندم کو پیس لیتے ہیں اور اس سے کیا بنا کر کھاتے ہیں؟ روٹی۔ تو وہ روٹی بھی دراصل کس سے بنی ہے؟ گندم سے۔ تو یہ روٹی کھانا بھی گویا دراصل کس کو کھانا ہے؟ گندم ہی کو کھانا ہے۔ تو یہ مجازی معنی ہے۔ کیا ہے؟ مجازی معنی ہوا اس کا۔ تو یہاں پر مولانا حقیقی معنی بھی استعمال ہو رہا ہے، لیکن مجازی معنی زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ بھون کر یا پکا کر زیادہ کھاتے ہیں یا روٹی کی صورت میں زیادہ کھاتے ہیں؟ تو مجاز متعارف ہے۔ کیا ہے؟ اور جب حقیقت اور مجاز کے لیے مجاز متعارف ہوتے امام صاحب کے نزدیک کس پر عمل اولا؟ حقیقت پر عمل۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں حقیقت اولا ہے، لہذا اب اس نے جو کہا میں اس گندم سے نہیں کھاؤں گا، اس سے مراد کیا ہے کہ وہ عین گندم کھا لے پھر حانث ہوگا۔ حقیقت مراد لیں گے، روٹی وغیرہ کھا لے تو حانث نہیں ہوگا۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ صاحبین فرماتے ہیں نہیں، یہاں عموم مجاز لو، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں کھاؤں گا جو اس گندم پر مشتمل ہو، کوئی ایسی چیز۔ اب یہ معنی عام ہوا، عین گندم کو کھا لے، پھر بھی اس نے کس کو کھا لیا؟ گندم کو۔ اور اگر گندم سے بنی ہوئی کسی چیز کو کھا لے تو بھی کس کو کھا لیا؟ گندم کو۔ تو دونوں صورتوں میں وہ فرماتے ہیں حانث ہو جائے گا۔ صورت سمجھ میں آئی؟ عموم مجاز دیا جس میں حقیقت بھی داخل ہوئی اور مجاز بھی داخل ہوا۔ صورت سب کو سمجھ میں آ گئی جی؟ مثالہ لو حلف لا یأکل من هذه الحنطة، مثال اگر کسی نے قسم اٹھائی کہ وہ اس گندم میں سے نہیں کھائے گا، ینصرف ذلك الى عینها، تو پھر جائے گی یہ قسم کس کی طرف؟ امام صاحب کے نزدیک الى عینها، عین گندم کی طرف، عندہ کن کے نزدیک؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، حتی لو اکل من الخبز الحاصل منها، حتیٰ کہ اگر اس نے اس روٹی کو کھا لیا جو حاصل ہو رہی ہے منها اس گندم سے، لا یحنث عندہ، تو امام صاحب کے نزدیک حانث، کیونکہ حقیقی معنی اولا ہے، حقیقی معنی مراد لے لیا اور اب مجازی معنی نہیں لے سکتے۔ وعندہما ینصرف، اور ان کے نزدیک یہ قسم پھر جائے گی الی ما، اس چیز کی طرف، تتضمنہ الحنطۃ، جس کو شامل ہو کون؟ جس کو متضمن ہو کون؟ گندم، یعنی جو گندم جس میں گندم آ جائے، چاہے عین گندم بھی اس میں آ گئی اور جو اس سے بنی ہوئی چیزیں ہیں وہ بھی آ گئیں۔ بطریق العموم المجازی، کس طریقے پر بھائی؟ عموم مجاز جس کو گندم شامل ہو تو یہ وہ مراد ہے عموم مجاز کے طریقے پر، فَيَحْنَسُ بِأَكْلِهَا بِأَكْلِ الْخُبْزِ الْحَاصِلِ مِنْهَا، تو وہ شخص حانث ہو جائے گا گندم کے کھانے سے بھی، حاضمی راجع حنطہ کو، اور بِأَكْلِ الْخُبْزِ، اور اس روٹی کو کھانے سے بھی جو حاصل ہو رہی ہے کس سے؟ اس گندم سے۔ صورت سمجھ میں آ گئی سب کو بھائی؟ اسی طرح وَقَذَا لَوْ، ایک شخص کہتا ہے وَاللَّهِ لَا أَشْرَبُ مِنَ الْفُرَاتِ، واللہ میں اس فرات دریا نہر سے، فرات سے خاص دریا ہے مولانا سمجھ میں آیا عراق میں، اور مراد یہاں عام دریا ہے۔ ایک شخص قسم اٹھاتا ہے کوئی معین دریا کوئی بھی کہ واللہ میں اس دریا میں سے نہیں پیوں گا۔ اب ایک اس کی حقیقت ہے، اور حقیقت کیا ہے؟ منہ لگا کر پینا براہ راست، اور مجازی معنی کیا ہے اس کا؟ کسی برتن وغیرہ میں لے کر پینا۔ حقیقی معنی کیا اور مجازی معنی؟ اور یہاں حقیقت مستعمل ہے یا مستعمل نہیں ہے؟ مستعمل ہے۔ دریاؤں سے عموماً لوگ کیا کر لیا کرتے ہیں؟ ساتھ رہنے والے بغیر برتن کے منہ لگا کر ہی کیا کر لیا کرتے ہیں؟ پی لیا کرتے ہیں۔ تو یہ حقیقت مستعمل، لیکن اس کا مجاز زیادہ متعارف ہے۔ زیادہ تر کس طرح پیتے ہیں لوگ؟ کسی برتن وغیرہ میں لے جاتے ہیں اس میں پیتے ہیں۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ برتن میں پیتے ہیں۔ تو اب یہاں پر مولانا اس نے قسم اٹھائی تو امام صاحب کے نزدیک حقیقت لہذا براہ راست منہ لگا کر پیے گا تو پھر حانث ہوگا۔
اور برتن جب حقیقت مراد لے لی تو مجازی معنی مراد نہیں لے سکتے. برتن وغیرہ میں پیے گا تو خانص. اور صاحبین کیا فرماتے ہیں کہ عموم مجاز کے طریقے یہاں لیا جائے گا. عموم مجاز کیا ہے کہ یعنی میں نے اس دریا کا پانی میں کسی صورت میں نہیں پیوں گا, منہ لگا کر بھی نہیں پیوں گا, اور برتن وغیرہ میں بھی. تو آپ جس صورت میں بھی وہ پی لے گا کیا ہو جائے گا؟ خانص. صورت سمجھ میں آ گئی؟ وَقَذَا لَوْ حَلَفَ, اسی طرح اگر کسی نے قسم اٹھائی لا يَشْرَبُ مِنَ الْفُرَاتِ کہ وہ فرات دریا سے نہیں پیے گا, يَنْصَرِفُ إِلَى الشُّرْبِ مِنْهَا قَرْعًا عِنْدَهُ, تو یہ قسم پھر جائے گی کس چیز کی طرف؟ پینا اس دریا سے, قرعًا منہ لگا کر. تو منہ لگا کر پینے کی طرف یہ قسم پھر جائے گی عِنْدَهُ امام صاحب کے نزدیک, وَعِنْدَهُمَا إِلَى الْمَجَازِ الْمُتَعَارَفِ, اور ان کے نزدیک کس طرف پھر جائے گی؟ مجاز. وَهُوَ شُرْبُ مَائِهَا بِأَيِّ طَرِيقٍ كَانَ, اور وہ پینا ہے اس دریا کے پانی کو کسی بھی طریقے سے, کسی بھی طریقے سے. چلیے مولانا, هذا هو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.